ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک شاہکار ہے، ایسا شاہکار جو نہ کبھی معرض وجود میں آیا اور نہ آئے گا۔ اور یاد رہے کہ اگر ہم اپنے شاہکار میں رنگ بھرے بنا ہی قبر میں اتر گئے تو کوئی اس شاہکار میں رنگ نہیں بھرے گا۔ ہاں اگر بھرے گا تو وہ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات ہے۔ ہم نے ہی اپنے اس شاہکار میں رنگ بھرنے ہیں، اسے پینٹ کرنا ہے، اسے بنانا ہے، اسے سنوارنا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں، اور ہم یکتا ہیں، اکیلے ہیں، واحد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سارے انسان اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں بھیجا گیا؟ تو رب کائنات نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمارا اختتام فنا کی صورت میں ہوگا، ہمارا اختتام مٹ جانے کی صورت میں ہوگا، بلکہ دنیا ایک جہاں ہے اور موت دوسرا جہاں۔ اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہونا ہے، اور اس دنیا میں ہم جیسی تیاری کریں گے، جیسا اپنے آپ کو بنائیں گے، ویسا ہی ریوارڈ، ویسا ہی صلہ، ویسی ہی جزا، ویسا ہی ٹھکانہ ہمارا آخرت میں ہوگا، دوسرے جہاں میں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک بہترین زندگی گزار کر جائیں، ایک بھرپور زندگی گزار کر جائیں، اور اپنے اس شاہکار میں ایک بہترین اور زبردست رنگ بھریں، اور ایک بہترین صورت میں اس جہاں سے ہمارا منتقل ہونا ہو اگلے جہاں میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں رکیں، ٹھہریں، اور اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ اختتام منزل جس کا میں مسافر ہوں، اور جس روپ میں اس منزل تک پہنچنا ہے میں نے، کیا اپنی شخصیت کو، اپنے دن کو، اپنی روٹین کو اس کے مطابق ڈھال رہا ہوں یا نہیں ڈال رہا؟ دیکھیے، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارے برتاؤ ہیں، یہی ہمارا روپ ہے، یہی ہماری شخصیت ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ تو ہم نے رکنا ہے اور اپنے رویوں کا، اپنی عادات کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے، اور اس شخصیت جیسے اعمال، اس شخصیت جیسی عادات ہم نے اپنی اپنانی ہے، جیسی شخصیت ہم مستقبل میں اپنے آپ کو جس شخصیت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پچھلی کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آغاز چھوٹے سٹیپ سے ہو، تھوڑے سے ہو، تسلسل سے ہو، اور پھر یہ ہے کہ اپنے تشخص اور شناخت کی بنیاد پر ہو، اور عادت کے حوالے سے رویوں کی تعمیر اور تشکیل کے حوالے سے مختلف جو پرنسپلز، رولز، انہیں ہم نے موضوع گفتگو بنایا، ڈسکس کیا، اور اسی حوالے سے تھا کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین جو ہماری ہے، ڈیلی جو ہماری عادات ہیں، ان عادات کا تجزیہ کریں، ان کا محاسبہ کریں، ان کا جائزہ لیں، تاکہ لاشعوری طور پر ہمارے جو رویے اور برتاؤ ہیں وہ سوچے سمجھے ہونے چاہیے، وہ ایک معیار پر ہونے چاہیے، وہ ایک سٹینڈرڈ پر ہونے چاہیے، اور وہ رویے، وہ عادات، وہ اعمال ویسے ہونے چاہیے جیسا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کا تجزیہ کریں۔ تو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اگر بدلنا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، تو یہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے، بڑی ہی سخت ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، بدلنا۔ اور اس سے پہلے
یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے، تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ بس اوقات لوگ اپنی موجودہ کیفیت میں بڑے خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، زبردست ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا تو وہ اس کا نقطۂ زوال ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہر وقت موجود رہنا ہی کامیابی کی علامت اور کامیابی کا ایک پیش خیمہ ہے۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک شاہکار ہے، اور اس شاہکار کو پینٹ کرنا ہے، اس شاہکار کو تعمیر کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے۔ تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہم اللہ کے حضور جب جائیں گے تو ہم کس روپ میں جائیں گے؟ اور موجودہ جو ہمارا تشخص مومن ہونے کی حیثیت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ عادات کا سکور کارڈ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا تھا کہ عادات کا سکور کارڈ آپ بنائیں گے، صبح سے لے کر شام تک کی اپنی جتنی بھی روٹین ہے، چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا ایک تجزیہ اور جائزہ لیں گے، اور جائزہ لے کر چیک کریں گے کہ مومنانہ تشخص کی حامل ہمارے اعمال ہیں یا نہیں ہے، مومنانہ شناخت کے حامل ہمارے رویے اور عادات ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر عمل کو چیک کریں گے، اور پھر اس عمل کو اس معیار پر لے کر آئیں گے جو ایک مومن کا عمل ہوتا ہے، اور ایک مومن کی عادت ہوتی ہے، اور ایک مومن کا ایک رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عموماً ایک تصور پایا جاتا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ انتہائی ہارڈ ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کو اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، اور یہ تصور درست نہیں۔ یہ تصور اس لیے بن گیا کہ تبدیلی کا جو عمل ہے اس عمل کا انتخاب درست نہیں تھا۔ اگر انتخاب درست ہوتا تو یہ تصور کبھی بھی سامنے نہ آتا۔ بدلنا آسان ہے اگر سٹیپ چھوٹا ہو، اگر تبدیلی کا جو ایک رویہ آپ نے اپنایا ہے وہ ایک چھوٹے سٹیپ سے ہو، چھوٹے قدم سے ہو۔ چھوٹا قدم اٹھانا آسان ہوتا ہے، چھوٹے قدم پر جمے رہنا آسان ہوتا ہے، چھوٹے قدم پر مسلسل چلنا آسان ہوتا ہے، چھوٹے قدم کو بڑھانا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ ایک بڑا قدم اٹھاتے ہیں، بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے، یا مشکل سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو مشکل سٹیپ کو، بڑے سٹیپ کو اپنانا، عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، اس میں گرو ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری کا امکان کم ہوتا ہے، آپ بڑھوتری کر نہیں پاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، مشکل محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کام کرنا۔ جب آپ بدلنا چاہیں اور بدلنے کا آغاز چھوٹے سٹیپ سے کریں تو چھوٹے سٹیپ کو بڑھانا آپ کے لیے حوصلہ افزا بنتا ہے، موٹیویشن کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ چھوٹے سٹیپ کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے سٹیپ پر مسلسل عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو اس طرح آپ کے لیے یہ تبدیلی کا سفر آسان ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم نے ایک بدلنا ہے، تبدیلی کے راستے پر قدم اٹھانا ہے، تو اس کا سٹیپ اگر آسان ہو تو پھر بہتر ہوتا ہے، اگر مشکل ہو تو پھر بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ایک اہم رول ہے، فارمولہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، وہ یہ ہے کہ ماحول اپنا بنائیے، خود تشکیل لیجئے، وہ ماحول جس ماحول میں آپ اپنے اس روپ میں جی سکے، اپنی اس شخصیت میں جی سکے، اپنی اس پہچان میں جی سکے جس پہچان کو آپ اپنانا چاہتے ہیں، جس صورت میں آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا ماحول اپنا بنائیے۔ ماحول انسانی رویوں پر بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے، انسانی رویے جو پنپتے ہیں ان پر ماحول کا اثر اور ماحول کی چھاپ انتہائی گہری ہوتی ہے۔ انسانی رویے جو ہے
شخصیات مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن چند مخصوص رویے، ماحول کے چند مخصوص حالات کے تحت بار بار نمودار ہوتے ہیں۔ ہم نے اکثر اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں موجود ہوں تو ہم سرگوشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شور شرابہ یا اونچی آواز سے بات نہیں کر پاتے۔ کھیل کے میدان میں ہوں تو جوش بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں اور اونچی آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی اندھیری گلی سے گزرنا ہو تو اچانک احتیاط والا مزاج بن جاتا ہے اور آپ احتیاط کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مخصوص ماحول جو ہے مخصوص رویوں کو بیدار کرتا ہے۔ مخصوص رویے ہمارے اندر خود بخود آٹومیٹیکلی ان کا بٹن دب جاتا ہے اور مخصوص رویے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کینٹین میں جاتے ہیں تو کھانے پینے کا مزاج یا کھانے پینے کے جو رویے یا عادت ہے تو وہ اس کا پنپنے کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا ایک دفتر ہے، اس دفتر میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں کافی یا آپ کہہ لیں کہ چائے وہ آسانی سے دستیاب ہو تو چائے پینے کا رجحان آسانی سے بن جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ماحول کے تابع ہوتے ہیں، ماحول بہت حد تک ہم پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے اپنا ماحول تشکیل دینا ہے وہاں اس بات کا ادراک بھی بہت ضروری ہے کہ جس ماحول میں میں جی رہا ہوں، جس ماحول میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، وہ ماحول کیسا ہے، وہ کس قسم کا ماحول ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیں، اپنی شخصیت کا ایک تجزیہ کریں، تو بہت سارے حواس ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں۔ سونگھنے کی حس بھی ہوتی ہے، چکھنے کی بھی ہوتی ہے۔ حواس خمسہ سے بخوبی آپ واقف ہوں گے۔ تو یہ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ یہ چیٹ باکس آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں پر تحریر کرتے چلے جائیں کہ حواس خمسہ کون کون سے۔ حواس خمسہ انسان کے حواس جن سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ جی، حواس خمسہ، حواس خمسہ سے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی احساسات ہوتے ہیں جن احساسات کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ بارش آنے کا احساس ہو تو یہ بھی حبس سی کیفیت ہو جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید بارش آنے والی ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ شاید متلی آنے والی ہے۔ تو اس طرح کچھ اور بھی احساسات ہمیں ادراک کے حوالے سے، چھٹی حس بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ادراک جو ہے وہ ہم انہی تمام حواس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ ہے دیکھنے کی حس۔ جو دیکھنے کی حس ہے اس کا اثر جو ہے وہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کے آدھے وسائل، ہمارے ذہن کے آدھے وسائل ہمارا جو دیکھنا ہے یہ دیکھنا استعمال کرتا ہے، جو ہم نظر ہے نظر استعمال کرتی ہے۔ تو جو ہمارا ماحول آس پاس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھنا ہم پر بہت حد تک اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیفیٹیریا میں جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ کھانے کے لیے، تو وہاں سامنے اگر کولڈ ڈرنکس موجود ہوں، وہاں پر کولڈ ڈرنکس میں سے اگر کوک موجود ہو، ڈیو کا آج کل ہے، سٹنگ ہے، یا دیگر جو کولڈ ڈرنکس ہے وہ سامنے موجود ہوں، تو آپ کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر پڑتی ہے ریفریجریٹر پر، فریج پر۔ تو فریج پر جب نظر پڑتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ کولڈ ڈرنک لی جائے، کولڈ ڈرنک کو حاصل کیا جائے۔ اگر آپ کسی ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں جہاں پر کولڈ ڈرنک کی بجائے سامنے چائے بن رہی ہو تو آپ کا دل کرتا ہے یہاں سے چائے کو حاصل کیا جائے۔ یہ ماحول ہوتا ہے جو آپ کے
رویوں پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر رویے جو ہوتے ہیں وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور آپ کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایک مخصوص ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور مخصوص ریسٹورنٹ پہ جا کر وہاں پر کھانا کھانے کے بعد آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اور ایک مخصوص ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر کھانا کھانے کے بعد چائے کی طلب محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو طلب محسوس ہوئی ہے، یہ طلب آپ کے ماحول نے طلب کو محسوس کروایا ہے اور اس طلب کو آپ کے رویوں میں ڈھال دیا ہے، آپ کی عادت بنا دی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں لنچ کرتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، تو مجھے کولڈ ڈرنک کی طلب محسوس ہوتی ہے، ڈنر کرتا ہوں تو مجھے چائے کی طلب محسوس ہوتی ہے، آفس میں جاتا ہوں تو کافی کی یا چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو طلب محسوس ہونا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول بنایا گیا، ایسا ماحول تخلیق کیا گیا جہاں وہ چیزیں آپ کی نظر کے سامنے موجود تھیں، اور آپ کا رجحان بنا، آپ کا دل کیا کہ انہیں استعمال کیا جائے۔ جب آپ استعمال کرنا شروع ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس مقام کے ساتھ آپ نے منسوب کر لیا اپنے آپ کو کہ یہاں پر جب میں بیٹھوں گا تو یہاں پر بیٹھ کر میں نے فلاں چیز کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں سامنے سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر عادات کو ان مقامات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں جہاں انہیں دہرایا جاتا ہے۔ جہاں وہ عادات بار بار دہرائی جاتی ہے تو ہم ذہنی طور پر ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور وہاں ان مقامات پر جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم وہ چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کا آغاز کیا ہے، سفر کے آغاز میں بعض لوگ عادتاً سنیکس لے لیتے ہیں، چپس لے لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں، اور پھر سفر کے ساتھ ان چیزوں کو نتھی کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں کہ جب بھی ہم نے سفر کرنا ہے تو ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک ماحول آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ماحول کے اندر ڈل رہے ہوتے ہیں، یا پہلے سے ماحول بنا ہوتا ہے، آپ اس میں چلے جاتے ہیں اور ان عادات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ جن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی طلب بڑھتی ہے اور آپ انہیں اپنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنے ماحول کا غلام ہم نے بننا ہے یا اپنے ماحول کا معمار بننا ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کو تشکیل دینا ہے یا ماحول ہمیں تشکیل دے رہا ہو۔ ہم ماحول کے مطابق اپنی آپ کو ڈھالنا ہے یا پھر ماحول اپنا خود بنانا ہے۔ ماحول کا ریموٹ کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے یا پھر ماحول کو ریموٹ کنٹرول اپنا دینا ہے اور ماحول کے مطابق خود ڈھلتے چلے جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ ماحول میں موجود چیزیں نہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے رویوں کا تعین کرتا ہے کہ ماحول میں کیا کیا کچھ موجود ہے وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں۔ ماحول میں موجود وہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے رویوں میں کو تشکیل دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہے، ہم کیسا محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تجربہ کیا گیا، اور تجربہ یہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو وہ لوگ بے خوابی کے مرض کا شکار تھے، اور جب وہ بستر پر دراز ہوتے، بستر پر جاتے، انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ جب نیند نہیں آتی تھی تو انہیں یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کو شدید نیند نہ آ جائے آپ نے بستر پر نہیں جانا، بیڈ پر نہیں لیٹنا، تب تک آپ یہاں پر موجود رہیں گے، کسی سٹنگ روم میں رہیں گے یا کسی اسٹڈی روم میں رہیں گے، مطالعہ کر رہے ہوں گے، آپ نے اپنے کمرے میں نہیں جانا جب تک کمرے میں نہیں تب تک کمرے میں نہیں جانا جب تک نیند غالب نہ آ جائے۔ پھر ہوا یہ کہ پہلے وہ بستر پر جاتے تھے، کروٹیں بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، انہیں شکایت تھی بے خوابی کا مرض لاحق ہے۔ پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصہ تک
جب شدید نیند کے عالم میں وہ بستر پر جاتے تو بستر کا تعلق اس بات سے بن گیا کہ جیسے ہی بستر پر جانا ہے تو نیند آ جانی ہے، تو بستر کا تعلق اس کے ساتھ منسوب ہو گیا کہ بس سونا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب بھی وہ جاتے فوراً سو جاتے، جیسے ہی بستر پر جاتے وہ سو جاتے۔ تعلق بستر کے ساتھ نیند کا بن گیا ہے، بے خوابی کا نہیں رہا، موبائل استعمال کرنے کا نہیں رہا، کروٹیں بدلنے کا نہیں رہا، کسی کتاب پڑھنے کا نہیں رہا، ٹی وی دیکھنے کا نہیں رہا، تعلق بن گیا سونے کا۔ اور اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھے، آج کل چونکہ موبائل جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ یہ کوئی صاحب لائنیں لگا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ یہ صاحب جو لائنیں لگا رہے ہیں جو بھی ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلاس لینی ہے، کوئی سبق سننا ہے، کوئی اچھی بات سننی ہے تو توجہ سے اور انہماک سے نہیں سننا، بلکہ کلاس سننے کے دوران کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے رہنا ہے، یا فیس بک استعمال کر لی، واٹس ایپ استعمال کر لیا، پین ہاتھ لیا اور نیچے ٹیبل پر لکیریں لگانا شروع کر دی، اور جو کوئی کاپی ہے تو اس پر لکھنا شروع کر دیا، اگر وہ نہ ملا تو یہ جو زوم پر سکرین ہے سکرین کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ توجہ اور انہماک کے ساتھ جو سننا ہے اس پر فوکس نہیں کرنا، جو سیکھنا ہے اس پر فوکس نہیں کرنا۔ تو یہ صاحب جب بھی کلاس ہوتی ہے تو ان کا ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ مصروف ہوتے ہیں، ان کی توجہ کلاس میں نہیں ہوتی۔ یہ ذہنی طور پر ان کا جو رویہ ہے یہ تشکیل پا گیا، اس کا تعلق بن گیا کہ جب بھی کلاس میں آنا ہے تو انہوں نے کسی سیکنڈ ایکٹیویٹی میں مصروف ہونا ہے، کسی اور سرگرمی میں ضرور مصروف ہونا ہے۔ تو یہ رویہ تشکیل پا گیا، یہ رویہ سیٹ ہو گیا اس کے ساتھ۔ ماحول کلاس کا ہے، کلاس میں آئے، کلاس میں سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ سکرین نظر آ رہی ہے، سکرین پر توجہ نہیں دینی بلکہ کہیں اور پر مصروف ہو جانا ہے۔ تو ماحول میں جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق بسا اوقات ہم بنا لیتے ہیں، بعض اوقات بن جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے دوست بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا رویہ اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کام کرنے کے لیے اپنی ڈیوائسز کو اٹھاتے ہیں، لیکچر سننا ہوتا ہے تو سننے کے دوران انہوں نے سوشل میڈیا کو ضرور دیکھنا، یا پھر یہ ہے کہ ہوم ورک کرنا ہے تو ہوم ورک کرنے کے لیے جب بھی اپنے ٹیبل پر بیٹھے تو انہوں نے کوئی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دینی ہے۔ جی ایسا نہ کیا کریں، اگر آئندہ کوئی کرے تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ اچھا جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ماحول میں موجود چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے رویوں کا تعین کرتا ہے۔ آپ کسی خاص عادت کو کسی خاص جگہ کے حوالے سے منسوب کر کے اپنی تربیت مثبت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تربیت منفی بھی کر سکتے ہیں۔ منفی تربیت یہ ہوئی کہ آپ آئے تو درسگاہ میں سبق پڑھنے کے لیے تھے، آپ آئے تو کلاس میں کچھ سیکھنے کے لیے تھے، لیکن آپ نے یہ کیا کہ اس دوران سوشل میڈیا، اس دوران کچھ ویڈیوز، اس دوران کچھ اور سرگرمیاں، ان میں جب صرف کرنا شروع کر دیا ٹائم، تو جب بھی آپ کلاس کے لیے آئیں گے، جب بھی آپ اپنے ہوم ورک کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی آپ سبق دہرانے کے لیے آئیں گے، پھر ہوگا یہ کہ آپ مصروف ہو جائیں گے ان ایکٹیویٹیز میں، فوراً ذہن میں کلک کرے گا کہ بھئی میں نے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے، میں نے فیس بک کو دیکھنا ہے، میں نے واٹس ایپ کو دیکھنا ہے، میں نے یوٹیوب کو دیکھنا ہے، میں نے فلاں چیز کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس ماحول کے ساتھ آپ نے اپنی کچھ عادات کو، کچھ رویوں کو مخصوص کر دیا، اس مقام پر آئے وہ رویے بھی ساتھ میں آنا شروع ہو گئے، اور موبائل وہ سبب اور وجہ بھی بنی۔ تو اس لیے یکسوئی نہیں ہو پاتی، توجہ نہیں ہو پاتی، انہماک نہیں ہو پاتا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موبائل جو ہے
موبائل پر ہم نے ظاہر ہے کہ فیس بک بھی دیکھنا ہوتی ہے، اور موبائل پر ہم نے کیا اسے کہتے ہیں واٹس ایپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسری چیزوں کو دیکھنا تو ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو بھائی جس ٹیبل پر، جس کرسی پر آپ بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں ہوم ورک، اس کے لیے ایک کرسی، ایک ٹیبل مخصوص کر دیا جائے۔ جب آپ مخصوص کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اس ٹائم پر، اس دورانیہ پر آپ نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا۔ جب مخصوص کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ انہماک اور فوکس کر کے ایک کام کو کر سکیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ماحول جو ہوتا ہے، ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ایک نقطہ پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، قابو پا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا قابو اچھا ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ مناسب ماحول میسر ہوتا ہے، اور ان کے لیے وہ ماحول ایسا میسر نہیں ہوتا جہاں پر ان ماحول پر وہ عمل درآمد نہ کر پائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پانی کو لانا چاہتے ہیں کہ پانی آپ نے زیادہ پینا ہے، تو اپنے ماحول میں پانی کا اضافہ کر دیں۔ جب پانی کا اضافہ کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ جگہ جا بجا پانی کی بوتل رکھی ہوگی تو آپ کے لیے پانی پینا آسان ہو جائے گا۔ اب بک ریڈنگ کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جا بجا کتابیں رکھ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں جب آپ نے آنا ہے تو آپ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہوں، تو گھر کے دروازے پر، مین ڈور پر، یا آپ کہہ لیں کہ جو گیراج ہوتا ہے، یا انٹرس کی جو بھی جگہ ہے، داخلی دروازہ ہے یا داخلی مقام ہے، وہاں پر آپ لکھ کر ایک بڑا سا لگا دیں کہ آپ نے مسکراتے ہوئے گھر میں جا کر سلام کرنا ہے، گرم جوشی کے ساتھ سلام کرنا ہے۔ ایک ماحول کریٹ کریں، اور ماحول کریٹ ہوتا ہے دیکھنے سے۔ تو جتنا آپ دیکھنے کی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ چیزیں ہوں جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تو آپ کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھنا ایک کیو ہوگا، دیکھنا ایک ایما ہوگا، دیکھنا ایک اشارہ ہوگا۔ جتنے اشاروں کا آپ اضافہ کرتے چلے جائیں، ویسے آپ رویوں کو اپنانا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے سیب کھانا ہے، اور فروٹ کھانے کے لیے آپ گئے ہیں اور جا کر مارکیٹ سے فروٹ لے کر آئے ہیں، اور فروٹ لا کر آپ فریزر کے جو کرسپر ہے، فریزر کا جو بالکل نیچے والا خانہ ہے، اس میں آپ رکھ دیتے ہیں۔ اور جب بھی آپ فریج کھولتے ہیں تو فریج کے نیچے والے خانے میں آپ نے سیب یا کیلا یا کوئی اور فروٹ رکھا ہوا ہے، اور اس پر نظر نہیں پڑتی، آپ سامنے ہی دیکھتے ہیں اور پھر بند کر کے چلے جاتے ہیں، تو سیب پڑے پڑے بس جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، آپ کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ سیب کو اپنی زندگی میں لا نہیں پائیں گے۔ اگر دیکھنا آسان بنا دیں گے تو یہ کیوں آپ کے پاس آ جائے گا، یہ ایک اشارہ آپ کے پاس آ جائے گا، تو آپ کو اس کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ تو ایسا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کھانے کے لیے کا عادت بنانی ہے، لیکن بنا نہیں پاتے کیونکہ اس کا مقام سامنے نہیں ہوتا۔ جب سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ڈائری لکھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ڈائری کو اپنے ماحول کا حصہ بنا دیں۔ ڈائری کو جب اپنے ماحول کا حصہ بنائیں گے تو ڈائری آپ کے رائٹنگ ٹیبل پر موجود ہوگی، ڈائری آپ کے بیڈ کے ساتھ موجود ہوگی، تو آپ کے لیے ڈائری کو لکھنا آسان ہو جائے گا۔ جس عادت کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس رویے کو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے ماحول کا حصہ بنا دیں، اور جس رویے اور عادت کو آپ اپنے ماحول سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، اسے اپنے ماحول سے نکال دیں۔ اگر ماحول میں وہ رویہ، وہ عادت، وہ چیز وہ موجود ہوگی تو آپ کی شخصیت میں بھی آ جائے گی۔ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، ماحول میں وہ کیوز ہوتے ہیں، وہ اشارے ہوتے ہیں، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی طرف کھینچتے ہیں آپ کو۔ اب بیڈ روم میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے میں موبائل کا استعمال نہ کروں، تو بیڈ روم میں موبائل رکھے ہی نہ، بلکہ بیڈ روم سے موبائل کو باہر چھوڑا ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا رات کو موبائل استعمال نہ کرنا۔
تو ماحول کو ہم نے خود تشکیل دینا ہے. انسانی رویوں میں ماحول کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے. جس چیز کو اپنے زندگی میں لانا ہے اس کو اپنے ماحول کا حصہ بنا دیں، اور جس چیز کو اپنے زندگی سے نکالنا ہے اس چیز کو آپ ماحول سے نکال دیں. ہم اکثر اوقات یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے، یہ آپ کو جو ترغیب ملتی ہے، جو آپ کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، جو آپ کو لیکچر سنتے ہیں، کوئی واعظ سنتے ہیں، کوئی نصیحت سنتے ہیں، تو نصیحت واعظ، موٹیویشنل سپیچ، ترغیب، اس سے زیادہ اثر انداز آپ کا ماحول آپ پر ہوتا ہے. تو آپ جو ماحول ہے، ماحول کو تشکیل دیں تو موٹیویشن بھی کام آئے گی. اگر ماحول آپ کے کنٹرول میں نہ ہوا، ماحول کے کنٹرول میں آپ ہوئے، تو پھر موٹیویشن جتنی مرضی آ جائے، اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں جتنی مرضی سن لیں، تو پھر بھی آپ اس پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. 2 دن کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے. جو گروسری سٹورز ہوتے ہیں، وہ کسٹمرز جو ہوتے ہیں، کسٹمرز کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں جنہیں انہیں زیادہ بیچنا ہوتا ہے، جن میں مارجن زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ دکھاتے ہیں. جب بار بار دکھتے ہیں تو اپنانا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کو حصول کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو خریدنا ہے. اور جن چیزوں کو گروسری سٹور میں دور رکھا جاتا ہے یا نیچے والے خانوں میں رکھا جاتا ہے، یا دیکھنا آسان نہیں ہوتا، پھر ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، تو حاصل کرنے کی چاہت اور امنگ پیدا نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ دیکھنا مشکل بنا دیں ان چیزوں کو جنہیں آپ نے زندگی سے نکالنا ہے. دیکھنا آسان بنا دیں ان چیزوں کو جنہیں آپ نے زندگی میں لانا ہے، اور اپنے ماحول میں ان چیزوں کا زیادہ آپ کر دیں جنہیں آپ زندگی میں لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کسی خاص عادت کو کسی خاص جگہ کے حوالے سے منسوب کر کے اپنی تربیت کر سکتے ہیں. یعنی آپ کسی نئی عادت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو نئی عادت کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب کر دیں. جب جگہ کے ساتھ منسوب کر دیں گے تو اس نئی عادت کو اختیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور کسی نئی عادت، پرانی عادت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو جس مقام کے ساتھ وہ عادت، وہ رویہ، وہ برتاؤ منسوب ہے، اس مقام سے اس عادت کے جتنے بھی کیوز ہیں، جتنے بھی اشارے ہیں، انہیں نکالتے چلے جائیں تو آپ کے لیے اس کو آسان بن جائے گا. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ ایکسرسائز کریں، تو ایکسرسائز جو آپ نے کرنی ہے، اگر ایکسرسائز مشین آپ کے سامنے گھر میں موجود ہوگی تو ایکسرسائز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو تحائف دینے ہیں اور آپ کی ایک شناخت اس طرح کی قائم ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ تحفے دینے والے ہیں، لوگوں میں تحائف تقسیم کرنے والے ہیں، اب تحفہ جو ہے وہ اپنے ماحول کا حصہ بنا لیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس تحائف کا ایک سٹاک موجود ہو. جب بھی کوئی سیل لگی ہوئی ہو، یا جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، یا آپ ایک وقت نکالیں اور تحائف جمع کر لیں لوگوں کے لیے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں لوگوں کو تحائف دوں گا. تحائف کا ایک سٹاک آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کے لیے اس رویے کو اپنانا آسان ہو جائے گا، اس عادت کو ڈھالنا آسان ہو جائے گا، اپنی شخصیت میں لانا آسان ہو جائے گا کہ تحفہ اب موجود ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ لوگوں میں دے سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو اپنے ماحول کے ڈیزائنر بنیں، اپنے ماحول کے صارف مت بنیں. ڈیزائن خود دیں، ماحول آپ کو ڈیزائن نہ کرے. ان دنوں ایک آسان مثال، ان دنوں بجلی کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بل جو ہے وہ کم آئے. اب کم بل کیسے آئے گا؟ اگر بجلی کا میٹر آپ کی پہنچ میں ہے
اور آپ میٹر کو دیکھتے ہیں کہ کتنے یونٹس ہو چکے ہیں، یونٹس زیادہ ہیں یا کم ہیں. اس مہینے کے مثال کے طور پر فرض کیا جس طرح گورنمنٹ نے ایک سبسڈی بھی دی ہوئی ہے، ٹیکس بھی کچھ معاف کیے ہیں کہ 300 یونٹ پر ٹیکس نہیں ہوگا، تو آپ چاہتے ہیں کہ 300 یونٹس کی حد تک محدود کرنا ہے اپنے بجلی کو، تو آپ میٹر کو دیکھنا آسان بنائیں. اگر میٹر تک پہنچ ہوگی، رسائی ہوگی، آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو میٹر کی ریڈنگ پڑھیں گے کہ اس ہفتے میں اتنے یونٹ صرف کیے، آج اتنے کیے، 15 دنوں میں اتنے ہو گئے، میں نے کنٹرول کرنا ہے، تو آپ کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. اگر میٹر تک رسائی نہیں ہوگی، دیکھنا آسان نہیں ہوگا، اس کا کیو موجود نہیں ہوگا، تو کیو جب موجود نہیں، ایما موجود نہیں، اشارہ موجود نہیں، آپ میٹر کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ کنٹرول میں بھی آپ کے نہیں ہوگا، اس کو عمل میں بھی آپ لے کر نہیں آ سکتے. کسی ایسے ماحول میں رہنا جہاں پر دیکھنے کے اشارے زیادہ موجود ہوں، یہ زیادہ اہم ہے، اور وہی ماحول آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسا آپ کسی رویے کو، کسی عادت کو، کسی بھی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیوں آسان بنا دیں، اسے دیکھنا آسان بنا دیں، ماحول میں ڈھلنا آسان بنا دیں. جب ڈھلنا آسان بنا دے گا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو اپنانا. اگر ہم اپنے کسی رویے کو اپنی زندگی میں نمایاں مقام دینا چاہتے ہیں تو اس کے جو کیو ہیں، اس کے جو اشارے ہیں، وہ ماحول کا اتنا نمایاں حصہ بنا دے جتنا نمایاں آپ اپنی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر موبائل ہے، آج کل موبائل کا چونکہ استعمال زیادہ ہے، تو اگر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں، علمیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو موبائل میں ان ایپلیکیشنز میں اضافہ کر دیں جن ایپلیکیشنز کو آپ استعمال کر کے اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ویسا بنا سکتے ہیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. کتابیں موجود ہوں اس میں، تفسیر کا مطالعہ اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتابیں لے آئیں، دیگر کتابیں لا سکتے ہیں. اور اگر ٹائم ویسٹنگ کو آپ زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ان ایپلیکیشنز کو آپ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں. اور اگر کسی عادت کو اپنانا مشکل محسوس ہو رہا ہے تو ایک نئی جو جگہ ہے، اس نئی جگہ کا کسی کا انتخاب کریں اور وہاں کے ساتھ کسی نئی عادت کو آپ منتخب کر لیں کہ فلاں جو جگہ ہے، اس جگہ پر جا کر فلاں جو عادت ہے، اس عادت کو میں زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا. تو اس کے لیے گھر کا ایک خاص کونا بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ کرنا ہے. جب خشوع خضوع میں اضافہ کرنا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر کا ایک کونا، ایک کمرہ، ایک جگہ آپ مخصوص کر دیں جس جگہ کو آپ نے عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے. وہاں پر آپ نے اوابین کا آغاز کرنا ہے، یا فرائض میں خشوع خضوع میں اضافہ کرنا ہے، یا آپ نے تہجد پڑھنی ہے. جب اس جگہ کے ساتھ مخصوص کر دیں کہ فلاں جگہ تہجد کے لیے مخصوص ہے، وہاں مصلی بچھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا، نماز کی عادت بنانا، اور یا خشوع خضوع میں اضافہ کرنا، یا تہجد کا آغاز کرنا آسان بن جائے گا. ماحول خود تشکیل دینا ہے، ماحول کے صارف نہیں بننا. ایک اور جو ہمارے ہاں الجھن اور پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تخلیقی انداز سے سوچ سکیں، کریٹیوٹی ہماری کاموں میں آئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں کریٹیوٹی لے کر آئیں، تخلیقی سوچ لے کر آئیں، تو ایک جگہ پر ایک کام کرنا ہوگا، ایک کام پر فوکس کرنا ہوگا، اور ایک جگہ کو ایک کام کے لیے مخصوص کرنا ہے. اب خواتین میں جو اور حضرات میں بھی آن لائن کا چونکہ رجحان زیادہ ہو گیا ہے، اور اکثر لوگ گھروں پر ہی موجود ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ایشو ہے کہ ایک جگہ ایک کام ایسا تو نہیں ہو پاتا. ایک جگہ پر بیٹھ کر ہم وہاں پر ناشتہ بھی کر رہے ہوتے ہیں،
آن لائن کلاس بھی لے رہے ہوتے ہیں، وہی جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر ہم موبائل پر گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر بیٹھ کر اب ہم اپنا ہوم ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر ہم گھر والوں کے ساتھ گپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کچن میں ہم بسا اوقات کلاس بھی سن رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ ایک کام کیسے ہو جائے؟ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو اکثر جو گھرانے ہیں، اکثر جو لوگ ہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہر کام کے لیے ہر جگہ کو الگ الگ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ جب مخصوص نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ کیسی تخلیقی سوچ یا تخلیقی انداز سے سوچنا آئے گا، کریٹیوٹی آئے گی، فوکس ہو پائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہاں بات کے آغاز سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کہ ہم نے آغاز میں پڑھا کہ ماحول جو ہے، ماحول کے کو ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ماحول میں جتنی چیزوں کو ہم زیادہ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارے رویوں میں وہ باتیں، وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنے ہی ہمیں اشارے مل رہے ہوتے ہیں کام کرنے کے، اور ویسے ہی ہم اپنے آپ کو ڈھالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول کے صارف نہ بنیں، بلکہ ماحول کے ڈیزائنر بنیں اور ماحول کو خود ڈیزائن کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب ہم نے ماحول کو ڈیزائن کرنا ہے تو ڈیزائن اس انداز سے کریں کہ ایک جگہ پر ایک ہی کام ہو اور ہر کام کے لیے جگہ مخصوص ہو، اس کام جگہ پر وہی کام کیا جائے، دوسرے کام نہ کیے جائے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوا کہ گھر چھوٹے ہیں اور ایک جگہ پر تو بہت سارے کام کرنے ہی پڑ جاتے ہیں، تو پھر جہاں تخلیقی انداز سے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں فوکس نہیں ہو پاتا، وہاں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بسا اوقات گھریلو امور اور پروفیشنل امور یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، کام اور گھر کے کام دونوں آپس میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گفتگو اور دفتری کام تو ہم گھر والوں کو کی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہی ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں دفتر کا کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف میں فرق نہیں کر پاتے۔ گھریلو زندگی میں بھی جو پروفیشنل لائف ہے یا دفتری امور ہے وہی آ رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایک خلجان سا رہتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ عجیب سی زندگی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہوتا؟ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ ضرور یہاں پر ڈسکس کریں، اور کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں، کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ یہ 1 منٹ کے لیے خاموشی ہوگی، وائس بند ہوگی، اور آپ یہاں پر لکھیں کہ اس طرح کے الجھنے اور اس طرح کی پریشانیاں جو لوگوں کو آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہے۔ ان پریشانیوں کو بھی ذکر کریں کہ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں یا آتے ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، کیا کریٹیوٹی میں فرق آ رہا ہے، فوکس میں فرق آ رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ برا نکل رہا ہے یا اچھا نکل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کے ساتھ یہاں بتائیں۔
जी, घर के काम और पढ़ाई फोकस में फर्क आता है, मगर मजबूरी है, जिम्मेदारियां बहुत, मजबूरी और जिम्मेदारियां, ये फोकस में जो प्रॉब्लम है वो मजबूरियों पे डाल दिया गया और जिम्मेदारियों पे डाल दिया गया। ये बहुत अच्छा जो है एक हकीकी तज्जिया, एक हकीकी राय आ रही है, बहुत अच्छा है। इस पे हमें फिर समझने में आसानी होगी और डिस्कस कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा होता है एंड फिर किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते। बिल्कुल, एक ही वक्त में ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दीगर घरेलू उमूर भी अंजाम देने होते हैं, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ कि जो इसबाक के इश्कालात हैं वो दूर हो जाएं। ऐसा करने से दोनों काम में फोकस नहीं रहता है, पढ़ाई का शौक, कुछ मेहमान आ जाते हैं, उस वक्त क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। जी, एक ही वक्त में आए आने वाली इन चीज़ों से काम पर फोकस नहीं रहता, मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोशिश करें कि रोमन में ना लिखें, उर्दू में लिखें, पढ़ने में आसानी होती है। जी, होता है जब घर के काम जिम्मे हों और पढ़ने का काम भी जिम्मे हो। जी, घर में तालीम का हल्का लगाने में दिक्कत आ रही थी, सब एक वक्त में फारिग नहीं होते, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हयात सहाबा का हल्का अता फरमाया। आदतें ख़राब हो जाती हैं, नीट क्लीन डेली होना, पंक्चुअलिटी वगैरह नहीं होता। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी रूटीन को फॉलो करना और अपने टास्क को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम पूरी रूटीन फॉलो कर भी रहे हूँ तो दूसरों के काम करने की वजह से अक्सर औकात हमारी अपनी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। पूरा दिन पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से रात को जागना पड़ता है। टास्क के दौरान इमरजेंसी काम फोकस हटा देता है। घर के कामों के साथ क्लास लेना, दामन में बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं होता, बाद में अपने रवैये पर अफसोस होता है। एक अहम पॉइंट है, जब मेरी क्लास हो रही है, दरमियान में घर का कोई काम आ जाए तो मेहमान आ जाए तो टेंशन होती है। सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होता, जिसकी वजह से गुस्सा आता है, कोई भी अच्छा नहीं हो रहा, तकलीफ होती। ये मुख्तलिफ कमेंट्स आए हैं और बिल्कुल आप कह लें कि ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता जो है वो ये है कि इन हालात पर समझौता कर लिया गया और कहा गया कि ये मजबूरियां हैं, कहा गया ये जिम्मेदारियां हैं, कहा गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हो जाता है, मेहमान अचानक आ जाते हैं, और घरेलू काम या मजबूरियां आन पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखें, अगर इंसान कोशिश करे कि ये जो मजबूरियां या जिम्मेदारियां या ये जो मसाइल आते हैं, ये इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इन्हें मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, कम से कम ये बाइस तकलीफ हूं तो ये कैसे किया जाए, इन उमूर को अगर इंसान इस नहज पर सोचना शुरू हो जाए तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर ना सोचे फिर रास्ते बंद रहते हैं, फिर खुलते नहीं। जब हम समझौता कर लें या एक मुश्किल को मुश्किल समझ लें, कंसीडर कर लें और कहें कि होगा, फिर नहीं होता उस मसले का हल। जब आप मसले के हल की तरफ जाएंगे तो हल होगा, वगरना नहीं होगा। तो मैंने अर्ज किया कि अगर तख्लीकी अंदाज से सोचना चाहते हैं आप, तो घर में एक जगह मखसूस हो और उस जगह पर एक ही काम किया जाए और उस जगह पर दूसरा काम ना किया जाए। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। पहली बात यह है कि आपने अगर किसी जगह पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो और इस तरह की तफरीही उमूर सर अंजाम दे रहे हैं, या आप थक जाते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, या आप ये है कि आसाब थकावट महसूस कर रहे हैं तो उसमें आप आराम चाहते हैं,
تو وہیں پر بیٹھ کر اگر آپ تخلیقی کام بھی کریں گے تو تخلیقی کام تھوڑا سا مشقت طلب ہوتا ہے، اور ریسٹ کرنا، تفریح کرنا، آرام کرنا یا کسی کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ جب وہ آسان ہوتا ہے تو ہم مشکل کام کرنے کے وقت ہمارا مائنڈ بار بار ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی آسانی کی طرف جائیں، آسانی کی طرف جائیں۔ جو نیورو سائنٹسٹ ہیں، جو انسان کے اعصاب کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان ہیں کہ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے، کیسے ہارمونز اس میں بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں اور جس میں کشش اور اٹریکشن زیادہ کام میں ہوتی ہے، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف مبذول ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقام پر ایک ہی کام ہو۔ مثال کے طور پر گھر چھوٹا ہے تو گھر کا کونا مخصوص کر لیں، وقت مخصوص کر لیں کہ 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک، 4 بجے سے 8 بجے تک یا 3 بجے سے 4 بجے تک جو وقت مخصوص ہے، اس وقت میں مخصوص کونا جو ہے اس کونے میں بیٹھ کر میں نے کام ہی کرنا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے دیگر امور سر انجام نہیں دینے۔ جب کام کا ایک وقت مخصوص ہوگا، گھر والوں کو کر پائیں گے، زیادہ توجہ دے پائیں گے، کام میں کوالٹی آئے گی۔ جب کوالٹی آئے گی تو کام بہتر انداز سے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ اپنی کلاس بھی لے رہے ہوتے ہیں اور بھی دیگر امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ کلاس کا وقت ہے یا پھر سوشل میڈیا یا دیگر امور کے میں مشغولیت کا وقت ہے۔ جب اندازہ نہیں ہو پائے گا تو آپ کو گھر والے کام کے لیے بھی کہیں گے اور آپ بھی ادھر ادھر لڑکتے رہیں گے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ ایک جگہ پر مخصوص ہو کر ایک کام پر فوکس کیا جائے۔ کلاس کا کام پڑھنا ہے تو پڑھنے کی جگہ مخصوص ہو، پڑھانا ہے تو پڑھانے کا الگ مخصوص ہو۔ ایک ہی کمرے میں 3-4 جگہ بنا سکتے ہیں آپ، چیئر اور ٹیبل کی مخصوص بھی کر سکتے ہیں، چیئر اور ٹیبل کی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، نیچے سٹنگ بھی بنا سکتے ہیں، تپائی رکھنی ہے تو تپائی بھی رکھ کر آپ الگ سے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ ایک ماحول بنائیں، اس ایک مخصوص کونے میں ایک ماحول بنانے، یا یہ کلاس لینے کا ماحول ہے، یہ عبادت کرنے کا ماحول ہے، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے، یہ سٹڈی کی جگہ ہے، یہ تخلیقی کام کرنے کی جگہ ہے۔ آپ نے تخلیقی کام کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی پارک میں چلے جائیں، پارک میں چل کر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کو مخصوص کر لیا کہ اس جگہ پر یہ کام کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نئی جگہ آپ نہیں جاتے کسی نئے کام کے لیے، پرانی جگہ کو استعمال کرتے ہیں، تو پرانی جگہ جہاں پر بیٹھ کر آپ نے نیا کام کرنا ہے اور وہیں بیٹھ کر بہت سارے رشتہ دار آپ کے وہاں پر موجود ہیں۔ ایک رشتہ دار تو آپ کا فیس بک ہے، وہ بھی آپ کے آفس پر موجود ہے، آفس ٹیبل سے مراد کام کرنے کا ٹیبل۔ ایک رشتہ دار آپ کا یوٹیوب موجود ہے، ایک رشتہ دار آپ کا واٹس ایپ موجود ہے، ایک رشتہ دار آپ کا سنیپ چیٹ موجود ہے، ٹویٹر موجود ہے، جو بھی دیگر لوگ موجود ہیں، یہ سارے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں آپ کے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھے ایک رشتہ دار نے آواز دی، ہیلو آ جائے میری طرف، دوسرے نے اپنی طرف آواز دی۔ تو جہاں پر فوکس کرنا ہے، جہاں صلاحیت مانگی جا رہی ہے، توانائی مانگی جا رہی ہے کہ آپ پوری ایفرٹ کریں، پوری کوشش کریں، وہاں چونکہ کوشش ہو نہیں پا رہی، کوشش کرنے کے لیے تو آپ کو توانائی صرف کرنا پڑے گی نا، ایک مشکل کام کرنا پڑے گا۔ تو مشکل کام کرنے کی بجائے وہاں پر فیس بک میں جانا آسان بھی ہے اور آپ کو تسکین بھی ملے گی، خوشی بھی ملے گی، ایک راحت کا احساس، اسی طرح یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ تھوڑا سا کام کریں گے، پھر کہیں گے تھک گیا ہوں، تھوڑی چلے فیس بک دیکھ لیتے ہیں۔ اس جگہ کے ساتھ لنک موجود ہے آپ کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ، یہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہی بنے ہوئے ہیں، اس مقام کے ساتھ خاص ہے۔ اگر نیا مقام، نئی جگہ ہوگی، وہاں پر پھر یہ رشتہ دار موجود نہیں ہوں گے، یہ تعلق دار موجود نہیں ہوں گے۔ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا جو ذہن ہوتا ہے، یہ تعلق بنا لیتا ہے
کچن میں جائیں گے, کچن میں فلاں فلاں چیزوں کے ساتھ تعلق, کریکشن ہو گیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی فریج کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں, اور عادت ایسی اتنی بن جاتی ہے منہ میں ڈالنے کی. اب تعلق بن گیا ہے کہ فریج کھولنا, کھول کر وہ منہ میں ڈالنا, یہ عادت بن چکی, لنک ہو جاتا ہے. بعض لوگ سوتے ہوئے موبائل استعمال کرنا, تو جیسے ہی وہ سوتے ہیں تو فوراً ذہن اس طرف بیڈ کے ساتھ لنک ہو گیا ہے. تو بہرحال ایک جگہ کے ساتھ ایک کام مخصوص کریں گے تو آسانی ہوگی. اور آفس کا کام اگر آپ نے کرنا ہے, کلاسز کا کام کرنا ہے, جگہ مخصوص کر لیں, موبائل وہاں چھوڑیں, پھر وہاں چھوڑ, پروفیشنل کام وہاں چھوڑا. ایک اور مسئلہ جو اگرچہ ہمارے ہیں اس پر اثر انداز ہوا ہے, وہ ہے جی آپ کا مائک بند ہو گیا ہے اور اسکرین بھی بند ہو گئی ہے. جی میں شیئر کرتا ہوں دوبارہ. جی ایک اور ایشو یا ایک اور بڑا مسئلہ, اسکرین فل شیئر ہو رہی ہے یا ہاف ہے؟ ہاف ہے. تو ایسا ہے کہ آپ یوں کریں کہ اگر کسی کا کوئی سوال کا جواب رہ گیا ہو, تو چونکہ میٹنگ سے میں ایک دفعہ وہ لیو ہو گیا تھا, تو سوالات میرے پاس موجود نہیں ہیں, تو آپ دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں آخر میں اگر کسی کے سوال کا جواب رہ گیا. یہاں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت سارے کورسز کرنے کی, یہ بھی کورس کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. دیکھیے ایک وقت میں ایک کام انسان کر سکتا ہے, ہر کام نہیں کر سکتا. اس نے جو اپنا جو ایک ڈیلی روٹین ہوتی ہے, ڈیلی روٹین کو دیکھنا ہوتا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, گھریلو ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں, اور ایک مخصوص حصہ اس نے یا تو پڑھانا ہوتا ہے یا پڑھنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ خاص کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ایک لمٹ میں رکھیں کہ اتنی میری لمٹ ہے, اتنا مجھے کام کرنا ہے, اور اس سے زیادہ کام نہیں کرنا. جب اتنی لمٹ ہوگی, وہ ٹائم مخصوص ہوگا, بچوں کو, گھر والوں کو, سب کو پتا ہوگا فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا بندہ فلاں کام میں مصروف ہے, تو اس کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ڈسٹرب نہیں کرنا ہم. تو کوشش یہ کریں کہ ایک جگہ ایک کام کے لیے مخصوص کر دیں. اگر پھر بھی مجبوری ہو, بسا اوقات بعض لوگوں کی مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ نہیں اس کو سیٹل کر پاتے, تو پھر بھی اس کا حل ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کا حل ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں. معذرت خواہ ہوں, اس کے حل ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں, یا پھر یہ ہے کہ اس کے نقصانات کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک مہمانوں کا مسئلہ ہے, تو مہمانوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت اگر جب آنا ہو تو ٹائم طے کر دیا کرے, تاکہ ہم اچھی طرح اکرام کر سکیں. سب کو بڑے پیارے اور آسان انداز سے آپ بتا سکتے ہیں. جیسے کل ہی ہمارے پاس گھر میں اچانک مہمان آ گئے, تو بہرحال جاتے ہوئے, ہنستے ہوئے, اور ایک اچھے انداز سے میں نے ان کو ذہن میں یہ ضرور کر دیا تھا کہ آپ بتا کر آتے اور ہم ٹائم سیٹ کرتے کہ فلاں وقت آپ نے آنا ہے, تو ہم آپ کو بھرپور ٹائم دیتے اور آپ کا بھرپور اکرام کرتے. بہرحال ایک جگہ ایک کام کے لیے مخصوص کر لیں گے تو وہ کام اچھا ہوگا, ورنہ کام کی کوالٹی متاثر ہوگی. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ
ٹائم خاص کریں کہ گھر کا کون سا ٹائم ہے اور آپ کے آن لائن پڑھانے کا اور پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے. دونوں ٹائموں اوقات کو الگ الگ کریں. جو گھر کا ٹائم ہے اس ٹائم میں آفس ٹائم کو بند کریں, ایک لکیر کھینچے بیچ میں کہ یہ فرق ہے. اور جو آفس کی جگہ ہے, جو آپ کے دفتری امور ہیں, پڑھنے یا پڑھانے سے متعلق جو امور ہیں, ان کا جتنا بھی مواد یا میٹیریل ہے وہ ایک مخصوص جگہ پر ہونا چاہیے. وہاں پر ہے, وہاں سے اٹھا کر فلاں کونے پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے, اس سے ہٹ کر ہر جگہ پر جا بجا نہیں کرنا. جب جا بجا نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک رہے گا, وگرنہ یہ ہے کہ مسائل بنتے ہیں. ہر عادت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے, ہر عادت کے کنیکشن ہوتے ہیں, ہر رویے کے تعلق ہوتے ہیں. جب تعلق مکس ہو جائے, خلط ملط ہو جائے, ایک جگہ پر جا کر آپ نے ایک کام کرنا ہے اور اس جگہ پر دوسرا کام بھی آ رہے ہوتے ہیں, تیسرا بھی کر رہے ہوتے ہیں, چوتھا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مکسنگ ہو جاتی ہے اور کسی چیز پر فوکس نہیں رہتا, کبھی توجہ ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. تو جب آپ فوکس نہیں کر پائیں گے تو تخلیقی صلاحیت میں کمی آتی چلے جائے گی, اور بلکہ تخلیقی صلاحیت تو دور کی بات, موجودہ جو کام ہے اس کام میں بھی آپ کی پروگرس ویسی نہیں ہوگی, کوالٹی ویسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو مضبوط ماحول بنائیں, ہر چیز کو اس کی جگہ کے ساتھ خاص کریں, مقصد کے ساتھ خاص کریں. جب با مقصد مقام, با مقصد جگہ, با مقصد چیز ہوگی تو وہ ماحول مضبوط ماحول ہوگا, وہ ایک ماحول ہوگا, وہ طے شدہ ماحول ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ ماحول جو آپ بنا رہے ہوں گے تو وہ بنا تو آپ خود رہے ہوں گے, لیکن اس کی جو لگامیں ہیں, اس کا جو سٹیئرنگ ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہے گا, بلکہ سٹیئرنگ آپ کی ان عادات اور رویوں کے پاس چلا جائے گا, اور آپ ماحول کے ہاتھوں قید ہو جائیں گے, اور ماحول آپ کو قید کر لے گا, آپ کو ماحول استعمال کرنا شروع ہو جائے گا. امید ہے کہ میں یہ بات سمجھا پایا ہوں گا کہ اپنا ماحول خود کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول مضبوط ماحول ہو, اور مضبوط ماحول وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ, جس مقام پر ایک کام کے لیے ایک جگہ کو آپ نے مخصوص کیا ہوا ہے, ایک مقصد کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے, دوسری جگہ کو دوسرے مقصد کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے, دوسرے کام کے لیے مخصوص کیا ہے, تو یہ ماحول مضبوط ماحول ہوگا. اگر ایک جگہ کو بہت سارے امور کے لیے آپ نے خاص کر دیا تو وہاں ملٹی ٹاسکنگ ہوگی, تو بسا اوقات آپ ماحول کے ہاتھوں یرغمال ہو کر ان کاموں کو کرنا شروع ہو جائیں گے جس کام کے لیے آپ وہاں پر آج نہیں آئے تھے. امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا. اپنی دنیا کے خود معمار بنیے, خود اپنی دنیا تشکیل دیجئے, اپنے ماحول کی شکل تبدیل کر کے اس پر مکمل کنٹرول آپ حاصل کیجئے. اگر آپ کے اپنے قابو میں ہو, دنیا کے قابو میں اپنے آپ کو مت دیں, خود قابو کریں. تو اسی سے ملتا جلتا سیلف کنٹرول ہے کہ سیلف کنٹرول تب ہوگا جب آپ کے پاس ویسا ماحول ہوگا جہاں پر آپ اپنے نفس پر, اپنی عادات پر, اپنے رویوں پر کنٹرول اور قابو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اگر آپ کو ویسا ماحول میسر نہیں آئے گا تو سیلف کنٹرول بھی مشکل ہو جائے گا, سیلف کنٹرول بھی مشکل ہو جائے گا. آپ اپنے ماحول, اپنے اوپر قابو نہیں پا پائیں گے, اور بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی, متوجہ کریں گی, کھینچیں گی. اب آپ کام کر رہے ہیں, توجہ سے کام کر رہے ہیں, ایمرجنسی کوئی ٹاسک آ جاتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اچانک مہمان یا دیگر چیزیں آ گئیں, تو آپ ان کا سدباب پہلے کریں کہ ایمرجنسی جو معاملات آ جائیں, ایمرجنسی معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور جو اپنے فوکس کرنے کا کام ہے, ٹائم ہے, وہ ٹائم کون سا ہوگا, کس وقت میں بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے امور کو سر انجام دے سکتا ہوں. تو اپنے دن کو اس طرح آپ تقسیم کریں کہ آپ کے جتنے بھی امور ہیں وہ ایک بہترین توجہ کے ساتھ اور آپ کی یکسوئی کے ساتھ آپ انہیں صرف کر سکیں, استعمال کر سکیں. امید ہے کہ یہاں تک میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا, اور آپ لوگ ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. اور پہلے کچھ یہ جو بنیادی باتیں ہیں ماحول سے متعلق, کہ ماحول کو آپ ضرور کریں, خود کریٹ کریں, اور اس کے کیا وہ اصول ہے, کیا ضوابط ہیں, اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کر دیں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے.
تو ہم نے یہ پڑھا کہ ماحول جو ہے اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کے لنکس ہوتے ہیں، اس کے رابطے ہوتے ہیں مختلف کاموں کے ساتھ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رابطے جہاں پر ماحول کے ہوں تو اس ماحول میں جائیں گے تو جن جن کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا تو وہاں پر وہ رابطہ کر کے ان چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے. تو ماحول میں تبدیلی کر کے ہم رویے میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور جو ہماری عادات یا ہمارے رویے ہوتے ہیں تو جو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ہمارے رویے اور عادات میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. اگر اچھی عادات اچھے رویے اپنانا چاہتے ہیں تو ان اچھے رویے اور ان اچھی عادات کے جو کیوز ہیں، جو اشارے ہیں، انہیں نمایاں مقام دیں، نمایاں جگہ دیں، تاکہ آپ ان اشاروں کو اچھی طرح استعمال کر سکیں، آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں. نئے ماحول میں نئی عادات کو تشکیل دینا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر نئے ہفتے کا آغاز ہوا تو نئے ہفتے کے آغاز میں کسی کام کی ابتدا کرنا، نئے مہینے کے آغاز میں کسی کام کی ابتدا کرنا، آپ کی سالگرہ ہے تو سال مکمل ہو گیا ہے تو اگلے سال کے لیے نئے گولز اور نئے اہداف یا نئے رویے کو اپنانا، اور اسی طرح قمری یا شمسی سال کا اختتام ہوا. یہ بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں میں بھی آپ ان چیزوں کو دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو ہم ابھی آپ کے کچھ سوالات کو لے لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی کلاسز لینے میں کافی مشکل پیش آتی کیونکہ میں ہاؤس وائف ہوں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں. گھر کے کاموں کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کرنے کے دوران کلاسز پر فوکس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا آپ اس کو کیسے مینج کریں گے. دماغ میں کوئی اور بات، کوئی اور ٹینشن ہوتی ہے تو پڑھائی پر فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پڑھائی کی جگہ جب محسوس ہوگی تو کوئی اور ٹینشن، کوئی اور بات دور ہو جائے گی. اگر دور نہیں ہو رہی تو اس کو ذہن سے پکڑیں، ایک دفعہ دماغ میں سے پکڑ کر اس کو زور سے باہر پھینک دیں اور اس کے بعد اپنی جگہ پر فوکس کریں. جب ایک جگہ پڑھائی کے لیے محسوس ہوتی تو فوکس کر کے آپ پڑھ پاتے ہیں، اور اگر دیگر امور بھی ساتھ میں آ رہے ہوں تو پھر فوکس نہیں کر پائیں گے. میں جب بچوں کو پڑھاتی ہوں تو بہت چڑچڑی ہو جاتی ہوں. جی یہ چڑچڑا پن اس وجہ سے ہے کہ جب آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں تو چڑچڑا پن آئے گا، غصہ آئے گا، اریٹیشن آئے گی. ایک وقت میں اگر ایک کام کریں تو پھر اریٹیشن نہیں آئے گی. اور جہاں تک پڑھاتے ہوئے بچے اگر آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ کی جو کلاس ہے، ایک ہے کہ آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، خود نئی کلاس ہے، ایک ہے پرانی کلاس ہو چکی ہے، لوگوں کے ساتھ شناسائی یا تعلق ہو چکا ہے، اور انہیں اپنے بچوں کا تعارف کروا دیں کہ یہ میرے بچے ہیں. بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. کوئی بچہ آ جائے تو پیار سے ڈیل کریں. بس اوقات اگنور کرنا ہوتا ہے. بہت اکثر میں گھر سے ہی کلاس لے رہا ہوتا ہوں، اور میرے بچے بھی بعض اوقات میرے پاس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات میں کلاس لے رہا ہوتا ہوں، گود میں بیٹھے رہتے ہیں، اور میں یعنی کلاس لیتا رہتا ہوں. کوئی محسوس نہیں کرتا وہ بھائی کیوں آ گیا، کیوں نہیں آیا. اور اگر وہ بولنا شروع ہو جائیں تو بسا اوقات پھر میوٹ کر کے اسے تھوڑی دیر اس کی بات سن لی، اس کو سمجھا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ کلاس لینا شروع کر دی. تو اگر ہم بچے سے مقابلہ کریں گے، ان سے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچے پھر زیادہ کرتے ہیں. ایک چیز کو اگنور کر دیں گے، توجہ ہی نہیں دیں گے، اور کسی اچھے موقع پر، اچھے وقت پر ان کی ذہن سازی کریں گے، سمجھائیں گے، دوسری ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج کر دیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. استاد صاحب اگر کوشش کے باوجود بھی ترتیب نہ بن پا رہی ہو، کسی کام میں وقت سب سے زیادہ لگ رہا ہو، جس کی وجہ سے باقی کام مکمل نہ ہو رہے ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو ترتیب کو ٹھیک کیا جائے. ترتیب ٹھیک کرنا ضروری ہے. ایک کام میں وقت زیادہ لگ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں ان کو نپٹا دیا جائے، اور جس کام میں وقت زیادہ لگنا ہے تو جو آپ کا فریش ٹائم ہے، ایزی ٹائم ہے، اچھا ٹائم ہے، جس میں آپ بھرپور توجہ کر سکتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہو سکتا ہے، رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں، اس کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے، کوئی یکسوئی کا وقت، اس وقت کے لیے، اس گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اس کام کو رکھ لیں، اور اس ٹائم کی ایک لمٹ مقرر کریں کہ اس ٹائم تک، اس وقت تک اس کام کو مکمل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کام میں وہ وقت مکمل ہو جائے گا. اور دیگر چھوٹے چھوٹے امور وہ جب آپ وقت پر انجام دے لیں گے تو اس سے سٹریس کم ہوگا. جب سٹریس کم ہوگا تو آپ کے لیے ایک بڑے کام کو جو وقت زیادہ مانگ رہا ہے
وہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. I am a student. It is very difficult to focus on studies. How can I focus on my studies? یہ میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک کام ہی کریں اور اس ایک کام پر فوکس کریں تو پھر آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. سیلف کنٹرول کا راز یہ ہے کہ اپنی اچھی عادات کے اشارے کو واضح اور اپنی بری عادتوں کے اشارے کو پوشیدہ بنائیں. دوسرے لفظوں میں ماحول کو جتنا آپ اپنی فیور میں اور حق میں بنائیں گے اتنا ہی سیلف کنٹرول ہوتا جائے گا. ایک بار عادت بن جانے کے بعد اسے بھول جانے کا امکان نہیں. عادت بھولتی نہیں ہے. اگر ایک بری عادت بن جائے تو اسے بھولانا مشکل ہوتا ہے. جس جگہ کے ساتھ وہ عادت خاص ہوتی ہے تو اس جگہ پر جب آپ جاتے ہیں تو پھر عادت کا لنک تھوڑا نہ تھوڑا وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں اور اس عادت کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کریں کہ ایک جگہ کو ایک کام کے لیے مخصوص کریں. جب مخصوص کریں گے تو فوکس ہو پائے گا اور سیلف کنٹرول بھی آ جائے گا. سیلف کنٹرول ایک قلیل المدتی حکمت عملی ہے. اگر آپ کسی نفس پر قابو پانا چاہیں کہ یہ بری عادت ہے, اس عادت کو چھوڑنا ہے, یا پھر یہ اچھی عادت ہے, اس اچھی عادت کو اپنانا ہے, تو جو اپنے اوپر قابو اور کنٹرول ہوتا ہے, مثال کے طور پر کولڈ ڈرنکس کی عادت ہے کسی کو اور کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ میں پی رہا ہوں, اس کو میں نے چھوڑنا ہے یا کم کرنا ہے, تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کولڈ ڈرنکس کو دیکھنا کم سے کم کر دیا جائے. کولڈ ڈرنکس کے کیوز, اشارے جتنے کم ہوتے جائیں گے, جتنا اس تک رسائی کم ہوگی, آپ کے ماحول میں کولڈ ڈرنکس کم ہوں گی تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا کولڈ ڈرنکس کو دیکھنا آسان ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اگر کولڈ ڈرنک سامنے موجود ہوں, آپ کے فریج میں کولڈ ڈرنک موجود ہو, آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں کولڈ ڈرنک نظر آ رہی ہو, تو آپ اپنے اوپر قابو کس حد تک کر سکیں گے؟ 4 دن کر لیں گے, 10 دن کر لیں گے, 8 دن کر لیں گے, 15 دن کر لیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ماحول بنانا ضروری ہے. اگر جیسی آپ اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں ویسا ماحول کریٹ کریں جس ماحول میں وہ شخصیت زندگی بسر کر سکے, چل سکے, دوڑ سکے. نماز کا ماحول بنائیں, نیکیوں کا ماحول بنائیں, تلاوت کا ماحول بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور خود بھی نیکیوں پر عمل پیرا ہوں, اور نیکیوں پر خود عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی, آپ کے گھر والے بھی نیکیوں پر عمل کریں, تو وہ ماحول بنائیں. وہ ماحول بنانا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب تھے, یہ کیس سٹڈی بھی ہے. ویتنام میں جب امریکن فوجی گئے ہوئے تھے تو وہ یہ چرس پینے کے عادت بن گئی. بہت سارے وہ فوجی جو چرس پی رہے تھے, تو امریکن گورنمنٹ بڑی پریشان ہوگی کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ہماری فوج کے اکثر لوگ چرس پی رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا کہ ان فوجیوں پر کنٹرول کیا جائے, ان سے نشے کی لت جو ہے دور کیا جائے. اب نشے کی جو لت ہے اس کا چھوڑنا آسان نہیں, مشکل ہوتا ہے. آسان نہیں, مشکل ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ ادارہ بن گیا اور کچھ فوجی ویتنام سے واپس آئے, اور جب واپس آئے تو جو وہ ادارہ تھا, ادارے کے ریسرچر نے یہ دیکھا کہ جو فوجی واپس آ رہے ہیں ان کی اکثریت 80% سے زائد لوگ جو ہے وہ چرس کو چھوڑ رہے ہیں. ہوا کیا؟ ماحول بدلا. ویتنام میں چرس عام تھی, اور یا پھر یہ کہ فوجی گھر سے دور تھے, سٹریس تھا, دباؤ کم کرنے کے لیے کچھ نے چرس پینا شروع کی, باقیوں نے بھی پینا شروع کر دی. دیکھا دیکھی ایک ماحول کریٹ ہو گیا. اس ماحول سے جب نکلے تو ان کے لیے اپنے اوپر قابو پانا آسان ہو گیا, اپنے آپ سے وہ لت کو ختم کرنا آسان ہو گیا. جو ایک متھ, ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ایک لت لگ جائے نشے کی, خاص طور پر اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, ماحول تبدیل کیا, وہ چھوٹ گئی. اسی طرح نشے کی بحالی کے جو سینٹرز ہوتے ہیں, جب کسی نشئی کو وہاں پر لایا جاتا ہے تو وہاں پر چونکہ نشے کا ماحول نہیں ہوتا, پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن دوبارہ اپنے گلی محلے میں جاتا ہے, دوست احباب جو ساتھی ملتے ہیں جو نشئی ہوتے ہیں, تو دوبارہ نشے پر لگ جاتا ہے.
تو سیلف کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماحول بنائیں، سیلف کنٹرول کے لیے ضروری ہے ایک ماحول بنائیں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حل کی طرف چلیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بچوں کے حوالے سے بھی بتایا تھا، تو ابھی کلاس کے دوران ہی میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے، باتیں شاتیں کرتا ہے، وہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس بیٹھا ہے، گود میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی آیا ہے میں اس کی طرف مڑا ہوں اور مڑ کر اس کو میں نے اٹھا کر گود میں بٹھایا ہے، وہ بیٹھا رہا ہے. کچھ دیر میں اپنے کام میں مصروف رہا، اس نے دیکھ لیا کہ میں مصروف ہوں اور کلاس لے رہا ہوں. وہ جب تک بیٹھنا تھا وہ بیٹھا ہے، اور بیٹھنے کے بعد خود اترا ہے اور اتر کر کمرے سے باہر چلا گیا ہے. اور آپ میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، کوئی اریٹیشن نہیں، کوئی چڑچڑاپن نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں بٹی، کوئی خیال ادھر سے نہیں کیا. ڈیل کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، حل سوچنا ہوتا ہے تو حل آ جاتا ہے. اپنے ماحول کو اس طرح بنائیں جس میں زبردست قوت ارادی اور سیلف کنٹرول کی ضرورت نہ ہو. اگر زبردست قوت ارادی کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی عادت کو اختیار کرنا ہے، کسی کام کو اپنانا ہے، بڑی زبردست ول پاور چاہیے یا بڑا سیلف کنٹرول چاہیے، بھئی ایسا نہیں. ماحول بنائے. منفی ماحول میں کسی بھی مثبت عادت کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھنا ممکن نہیں، بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب یہ کرکٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کولڈ ڈرنک یا پھر یہ ہے کہ پیپسی، کوک یا پھر ریئل لیز وغیرہ کے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایڈ کو نتھی کر دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ کرکٹ کے ساتھ. وہاں کوئی کھلاڑی پی رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں اور میچ دیکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، یا میچ دیکھتے ہوئے چپس پی رہے ہیں. اب میچ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ بات کو ڈالا جا رہا ہے، اسے اٹریکٹفل بنایا جا رہا ہے، اسے پرکشش بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، میچ دیکھنے کا لنک بنا دیا گیا چپس کھانے کے ساتھ، میچ دیکھنے کا لنک بنا دیا گیا کوک پینے کے ساتھ، میچ دیکھنے کا لنک بنا دیا گیا پیپسی کے ساتھ، ڈیو کے ساتھ یا دیگر معاملات کے ساتھ. تو یہ لنک اثر انداز ہوتا ہے. جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تو فوراً دل میں ایک امنگ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک ہو جانی چاہیے، فلاں چیز ہو جانی چاہیے. یہ ماحول بنانا ہوتا ہے. تو آپ کو دکھا کر جو مارکیٹنگ کی کمپنیز ہے وہ بھی ایک ماحول کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوتا ہے. گھر کے ماحول کو بنائیں گے، اپنی ذات کے ماحول کو بنائیں گے، آپ کے جو زندگی کے اہداف اور گولز ہیں، اور ان اہداف اور گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کو کریٹ کریں گے، اپنے انوائرمنٹ کو ڈیزائن کریں گے، تو آپ ڈیزائنر بنیں گے اپنے انوائرمنٹ کے. اور وہ شاہکار، جس شاہکار کو رب العزت نے پیدا کیا، وہ آپ کی ذات ہے، اس میں رنگ بھرنے ہیں تو آپ نے بھرنے ہیں، اس کا ماحول بنانا ہے تو آپ نے بنانا ہے، کسی اور نے آ کر ماحول نہیں بنانا، کوئی اور رنگ نہیں بھرے گا. آپ اللہ کے حضور جب جائیں گے تو آپ کے اپنے جو آپ نے کیسا شاہکار تخلیق کیا ہے، کیسا رنگ بھرا ہے. رب العزت نے ایک کینوس دیا جس کینوس میں دماغ جیسی بے پناہ قوتوں کی حامل، صلاحیتوں سے بھرپور مشین بھی تھی، جذبات بھی تھے، ہاتھ پاؤں بھی اللہ تعالیٰ نے دیے اور دیگر وسائل بھی دیے. ان وسائل کو کیسے بروئے لا کر آپ نے اپنے اس شاہکار کو ایک بہترین شاہکار کے طور پر سامنے لے کر آئے، بہترین رنگ بھرے اور بہترین شخصیت کے روپ میں رب العزت کے ہاں پیش ہوئے. یا پھر ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو ماحول کے سپرد کر دیا. اور یہ جو ماحول ہمارے آباء و اجداد بھی تشکیل دیتے ہیں، ہمارے والدین بھی دیتے ہیں. ہمارے والدین کا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا انداز، ہمارے بڑے بہن بھائیوں کا لوگوں کے ساتھ میل برتاؤ، کام کرنے کا طور طریقہ، وہ بھی ایک ماحول کریٹ کرتا ہے. وہ ماحول بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم نے اس ماحول سے کیسے نکلنا ہے، ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ بھئی میں خود ڈیزائنر ہوں، میں صارف نہیں ہوں، میں استعمال کرنے والا نہیں ہوں، میں نے ڈیزائن خود کرنا ہے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر بہتری کی صورت آتی چلے جائے گی. رویے میں تبدیلی کا پہلا قانون تو اشارہ ہے
کہ اشارہ ہے، اشارے کو دیکھنا آسان بنا دیں گے تو آپ یہ ہے کہ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کرتے چلے جائیں گے، اور اگر اشارے کو دیکھنا آپ مشکل بنا دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جس چیز کو آپ نے مشکل بنایا وہ زندگی سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی، اس سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے کام بہتر انداز سے کر پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا ہے قانون اشارہ، اشارے کو دیکھنا مشکل بنا دیں یا دیکھنا آسان بنا دیں، اسی میں آپ کا مستقبل پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ماحول جو ہے، ماحول میں دیکھنا کسی چیزوں کا آسان ہوگا تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان، کسی چیزوں کا مشکل ہوگا تو ان چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سیلف کنٹرول کے لیے ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ماحول آپ کی فیور میں ہے تو کنٹرول اچھی طرح کر پائیں گے، اگر فیور میں نہیں ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری بات کہ عادات کا سکور کارڈ کا جو چارٹ ہے، وہ چارٹ ایک جو لاشعوری طور پر بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہیں شعوری طور پر کرنے کے لیے آپ کے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سٹیکنگ ہے، سٹیکنگ کرنا، کسی بھی کام کو، کسی بھی عادت کو دوسری عادت کے ساتھ جوڑ دینا، کسی پرانی عادت کے ساتھ نتھی کر دینا، یہ بھی نئی عادت کو اختیار کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کو پرکشش بنا دیں۔ ایک ہے کہ دیکھنا آسان بنا دیں، جو دیکھنا آسان بنایا اسے پرکشش بنا دیں، اسے بہتر بنا دیں، اس میں ایک آپ صلہ یا انعام یا ایک یہ کہہ لیں کہ خوشی یا اٹریکشن رکھ دیں۔ جب اٹریکشن رکھ دیں گے، اٹریکٹفل بنا دیں گے تو آپ کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا کام ہے آن لائن کلاسز لینا، آپ کا کام ہے آن لائن پڑھانا یا پڑھنا، آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، آن لائن ہی سارے امور سر انجام دیتے ہیں۔ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ آن لائن تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے، ورزش نہیں ہے، ورزش ایکسرسائز اور ورزش ضروری ہے، تو ورزش کیسے کی جائے؟ تو جب ورزش کے لیے آپ کے پاس وقت اور فرصت نہیں ملتا، لیکن فیس بک کے استعمال کے لیے فرصت مل جاتی ہے، یوٹیوب کو دیکھنے کے لیے فرصت مل جاتی ہے، تو یہ جو اٹریکشن ہے، کشش ہے، تو آپ اپنی ایکسرسائز میں بھی اس کشش کو لے آئیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ طے کر لیں کہ جب بھی فیس بک کو میں نے کھولنا ہے، موبائل اٹھانا ہے، فیس بک کھولنا ہے، تو فیس بک کھولنے سے پہلے 10 دفعہ سٹ سٹینڈ ہوگا، نیچے اٹھک بیٹھک کریں گے، سٹ سٹینڈ 10 دفعہ کریں گے تو 10 دفعہ اٹریکشن کے ساتھ خاص کر دیں کہ اس کے بعد فیس بک استعمال ہوگی۔ تو یہ ایک مزے کے ساتھ، ایک کشش کے ساتھ آپ نے نتھی کر دیا ایک ایسے کام کو جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، مطالعے کی عادت نہیں بن پا رہی، اور آپ پہلے سے موجود ایک ایسی عادت آپ کی زندگی میں ہے جو بڑی اٹریکٹفل ہے، جس میں آپ کو بہت کشش ہے، آپ مثال کے طور پر کیا اسے کہتے ہیں گیم کھیلتے ہیں کوئی، اور گیم میں بڑی آپ کی اٹریکشن ہے، یہ توجہ ہے کہ بھئی گیم کھیلنی ہے، تو آپ تہیہ کر لیں کہ گیم کھیلنے سے پہلے ایک صفحہ کتاب کا پڑھنا ہے، کتاب کا صفحہ نہ پڑھا تو گیم نہیں کھیلنی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گیم کھیلنے کے لالچ میں آپ کتاب کے صفحہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ عادت، اور یہ نتھی ہو جائے گی، اٹیچ ہو جائے گی۔ جب بھی گیم کھیلنے کا ذہن میں آئے گا، ساتھ ہی آئے گا بھائی کتاب پڑھنی ہے، صفحے کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا پرکشش بناتے ہیں کہ وہ حقیقت سے کہیں بالا تر ہو کر آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ایڈز وغیرہ آتے ہیں، تو ایڈز جو آ رہے ہوتے ہیں ان میں کیا اسے کہتے ہیں، چپس کو لے لیں، لیز کو لے لیں، لیز میں جو ایک خستگی ہوتی ہے، خستہ پن ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ایک لذت ہوتی ہے اور ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر لیز کو دیگر امور کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے کہ لیز کھائیں گے تو بڑا لطف آئے گا، مزہ آئے گا، فریش ہو جائیں گے، پھر آرٹیفیشل انرجی اس میں ڈالی جاتی ہے۔ جب وہ اتنے بناوٹی اور آرٹیفیشل اور مصنوعی چیزوں کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے تو پھر جب آپ دیسی خوراک یا دیسی قدرتی غذائیں کھاتے ہیں
تو قدرتی غذائیں کھاتے ہوئے وہ لذت و ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جو مصنوعی تلذذ اور ذائقہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے اٹریکشن جو ہے وہ قدرتی سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، حقیقت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا پرکشش بنا کر آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ حقیقی دنیا سے نکل کر پھر کسی اور ہی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اٹریکشن ان میں بہت زیادہ کر دی جاتی ہے کہ وہ حقیقی دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب حقیقی دنیا سے وہ بڑھ کر سامنے آ رہا ہوتا ہے، اٹریکشن زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، تو حقیقی دنیا میں ویسا نظر نہیں آتا، تو انسان ویسے ہی بننے کی تگودو اور کوشش ہوتی ہے، وہ حقیقی دنیا سے نکل جاتا ہے، پھر وہ مصنوعی دنیا میں جینا شروع ہو جاتا ہے اور بننے سنورنے میں یا اپنے آپ پر وقت صرف کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے کہ جتنا ٹائم عام طور پر اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، جتنے وسائل اس پر ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کا مارکیٹنگ کا ایک ٹیکٹ ہے یا ٹیکنیک ہے، اور اس ٹیکنیک کے آپ شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رویہ بسا اوقات جنم لیتا ہے کسی خاص چیز کی شدید اٹریکشن میں، شدید کشش کی وجہ سے، اور وہ کشش حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کشش حقیقت سے بھلا تر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کشش حقیقی ہے یا حقیقی نہیں، مثبت ہے یا منفی نہیں، منفی ہے۔ منفی ہے تو منفی کشش سے بچنا کیسا ہے، اور حقیقی ہے تو حقیقی کشش کو کیسے بڑھانا ہے، مثبت ہے تو مثبت کو کیسے اپنانے کے لیے اس میں کشش پیدا کرنی ہے، اس میں اٹریکشن لے کر آنی ہے۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ اٹریکشن پہ چلتا ہے، طلب تب بڑھتی ہے جب کشش موجود ہو، جب کشش موجود نہیں ہوگی تو طلب نہیں بڑھے گی، طلب نہیں بڑھے گی۔ تو رویوں کو اگر آپ نے پیدا کرنا ہے، نئی عادات کو آپ نے لے کر آنا ہے، تو جو نیا رویہ نئی عادت ہے اس میں جتنی کشش کو آپ بڑھا دیں گے اتنا ہی آپ کے رویہ پہلے کی نسبت بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو رویے میں تبدیلی کا جو دوسرا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کشش کو بڑھا دیا جائے۔ کوئی موقع جتنا زیادہ پرکشش ہوگا اس کی عادت میں بدلنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنی کشش کم ہوگی اتنا ہی عادت میں بدلنے کا امکان کم ہوگا۔ تو جو رویے کی میں تبدیلی کا دوسرا قانون ہے کشش والا، یہ تین باتیں جو ہے ترغیبات کا بنڈل، عادات اور کلچر، بری عادات کو ختم کرنا، اس کشش کے قانون کو ہم تین جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم عادات کی ڈیولپمنٹ میں انہیں ایک اہم کردار کے طور پر لے کر آئیں۔ ترغیبات کا بنڈل سے مراد یہ ہے کہ آپ انہیں بہت ساری جو موٹیویشنز ہیں ان موٹیویشنز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، ملا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے، اس نے ایک ایڈ دیا اور ایڈ دیتے ہوئے وہاں پر ایک سلوگن دیا، تھینکس گاڈ اٹس آ تھرسڈے۔ جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، اور جمعے کی چھٹی جب جمعرات ہوتی تھی جمعرات کو انجوائے کرتے تھے لوگ، تفریح کرتے تھے، تو انہوں نے اس تفریح کا ایک نام دے دیا، شکر ہے اللہ کا کہ آج جمعرات ہے۔ اور پھر اس جمعرات میں اس جملے میں انجوائمنٹ کہ فری ہے، شکر ہے آج انجوائے کریں گے۔ تو اس سلوگن کے ساتھ مختلف ترغیبات کو ٹی وی کے کچھ پروگرامز وہ لانچ کر دیے، وہ ساتھ میں شامل کر دیے، اور اس کے ساتھ چونکہ لوگ اس میں ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں ان کو شامل کر دیا گیا۔ تو ان کا جو ایک چھٹی کا دن ہے، فارغ وقت ہے، تو تفریح کو انہوں نے بسر کرنا ہے، تو تفریح کو گزارنے کے لیے ترغیبات کا ایک ماحول بنا دیا، ترغیبات کا ان کو ایک بنڈل دے دیا، ترغیبات کا ایک انہیں ایک چین دے دی کہ یہ ترغیبات کا ایک پیکج ہے، اس پیکج کو استعمال کریں گے، اس میں تو آپ ایک چھٹی کو زیادہ پرکشش انداز سے بسر کر سکیں گے، زیادہ ایک بہتر اور اچھے انداز سے گزار سکیں گے۔ جب اس میں اٹریکشن کو آپ شامل کر دیا تو اٹریکشن اس میں آ گئی، تو اسی کے مطابق انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس
اٹریکشن جو ہوتی ہے، کشش جو ہوتی ہے، اور مصنوعی کشش پیدا کر کے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جو خوشی کے مناظر ہوتے ہیں، انہیں خوشی کو بسر کرنا، خوشی کو جینا جو ہے وہ کچھ چیزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہلا گلا کرنے کی چیزیں ہیں۔ اب آ جاتا ہے ایک مومنانہ طرز عمل۔ جو مومنانہ طرز عمل ہے، جو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، جو ماحول کو خود تشکیل دینا ہوتا ہے، ماحول کا صارف بننا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ آپ جو اٹریکشن ہے، اٹریکشن کے ساتھ جن چیزوں کو خاص کرنا ہے، اس میں اللہ کا تشکر آ جائے، اس میں دعا آ جائے، اس میں نماز آ جائے، اس میں نعمتوں کی قدر کرنا آ جائے۔ جب یہ نعمتوں کی قدردانی ہوگی، نعمتوں پر تشکر ہوگا، تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کے خود صارف بنیں گے۔ وگرنہ یہ ہے کہ زمانہ جس طرح چل رہا ہے، لوگ جس طرح مغرب ترغیب دے رہے ہیں اور ترغیبات کے مکمل ایک پیکجز کے ساتھ آ رہے ہیں، موٹیویشنز کے پیکجز ہوتے ہیں، موٹیویشنز کے بنڈلز ہوتے ہیں، تو ہمارے جو خوشی کے لمحات، خوشی کے مقامات، وہاں پر اٹریکشن کو، دلکشی کو وہاں پر نتھی کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی منانے کی جو ہماری عادات، نفس کی تسکین کی جو عادات ہیں، وہ منفی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو اٹریکشن ہے، یہ اٹریکشن مثبت ہے یا منفی ہے، اور مثبت اور منفی کا تجزیہ کرتے ہوئے اس اٹریکشن کو مثبت چیزوں میں لے کر آنا ہے، نہ کہ منفی چیزوں میں۔ ہم کسی بھی عادت کو مزید دلکش بنا سکتے ہیں، اپنی عادت کو، اور یہ تب ہوگا جب عادت سوچی سمجھی ہوگی اور عادت پر کنٹرول آپ کا مضبوط ہوگا۔ ترغیبات کا بنڈل اس عمل کو جوڑ کر کام کرتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے کرنا چاہتا ہے، جو چاہت ہے آپ کی۔ آپ نے ایک ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے، چھٹی کا وقت ہے، چھٹی کے وقت کو گزارنا ہے، خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کے لمحے کو گزارنا ہے۔ جو ترغیبات کا بنڈل ہوگا، جو ترغیبات کا ایک پیکج ہوگا، وہ پیکج کو اگر اس چیز کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا وہ کام کرنا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عبقری لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ تعلیم و تربیت سے انہیں بنایا جاتا ہے۔ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، عظیم لوگ خود بخود پیدا نہیں ہوتے، عظیم لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ خود کو عظیم بنانا ہے تو اپنے رویوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہوگی۔ خود کو بہتر بنانا ہے، خود کو اپنی ذات کے شاہکار کو ایک بڑا عظیم و شان شاہکار تخلیق کرنا ہے، تو پھر تعلیم و تربیت کرنی ہوگی۔ اپنے رویوں کو جانچنا ہوگا، اپنی عادات کو پرکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، اور چیک کرنے کے بعد ان کا ٹریک درست کرنا ہوگا، درست سطح پر لے کر آنا ہوگا، اور پھر رویوں پر مستقل مزاجی سے رکنا ہے یا انہیں تبدیل کرنا ہے۔ نئی عادت کو اختیار کرنا ہے یا پرانی عادت کو ختم کرنا ہے۔ نئی عادت کو اختیار کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، انہی اصول و ضوابط کے مطابق اگر آپ اپنی شخصیت کی رنگ میں رنگ بھریں گے، اپنے شاہکار کو تخلیق کریں گے، تو تبھی بہتر شاہکار تخلیق ہو سکتا ہے۔ تو عظیم لوگ اگر بننا چاہتے ہیں، عبقری بننا چاہتے ہیں، اور عبقری بننے کا مطالبہ قرآن مجید کا ہے آپ سے۔ خلق الانسان خلق الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے، دنیا جو جینی ہے، وہ محض جینی نہیں، بسر نہیں کرنی، گزار کر نہیں آ جانا، بلکہ کوالٹی لائف گزار کر آنی ہے، بہترین زندگی گزار کر آنی ہے۔ اپنے شاہکار کو تخلیق کرنا ہے اور بہترین شاہکار کو تخلیق کرنا ہے۔ یہ شاہکار تعلیم و تربیت سے بنتا ہے، یہ شعوری کوشش سے بنتا ہے، یہ اپنے اعمال، اپنے عادات، اپنے رویوں کو ایک پرکھنے سے بنتا ہے، جائزہ لینے سے بنتا ہے، ان رویوں کو صحیح مقام پر رکھنے سے بنتا ہے، ان رویوں کا ایک صحیح ماحول دے کر ان رویوں کی تعلیم و تربیت کرنے سے بنتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ماحول کی تربیت خود کریں گے، اپنے ماحول کے معمار خود بنیں گے۔
ایک بہترین ماحول تخلیق کریں گے اور اپنے موجودہ رویوں، موجودہ عادات، موجودہ لائف سٹائل پر کو نظر ثانی کریں گے، تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے تمام اعمال کا، ان اعمال کے مقام کا، ان اعمال کے وقت کا کہ وہ مقام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ان اعمال، ان رویوں اور ان برتاؤ کا وقت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کا ماحول ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ فوکس کرنے کے لیے ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں یا دسیوں کاموں کو لے لیتے ہیں؟ جس وقت جو کام پر فوکس کیا جا رہا ہے وہاں لنکس دیگر آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے ہوتے، ان کا تجزیہ اور جائزہ لینا ہے۔ بہرحال اپنے ماحول کے خالق اور معمار خود بنیے، کریٹر خود بنیے، ڈیزائنر خود بنیے، ماحول کے صارف نہ بنیے۔ امید ہے کہ میں آج کے اس مختصر کلاس میں کوئی باتیں سمجھا پایا ہوں گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا پھر مجھے سمجھانے میں دشواری محسوس ہوئی ہو یا کوئی سوال ہو تو ضرور کر لیجئے، وگرنہ ہم پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ادروائز پھر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ جی میرا خیال ہے کہ سوال نہیں ہے آپ کا، تو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ملیں گے، اور اس کے حوالے سے کچھ اگر مجھے موقع ملا تو ہیبٹ ڈیولپمنٹ اور عادات کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے کچھ ایکسرسائزز، کچھ سوالات آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایکسرسائز حل کروائی جائے۔ تو جو لوگ کلاس کے لوگ ہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے لے لیجئے گا، اور جو باقی لوگ ہیں وہ جہاں سے انہیں اس کلاس کا لنک ملا ان سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو لے سکتے ہیں اگر عمل میں لانا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے ہیبٹ اسکور کارڈ اس کی عملاً ایکسرسائز کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہیبٹ سٹیکنگ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہیبٹ سٹیکنگ کا جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، اس کو بھی کریں۔ اور اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو انتظامیہ کے ذریعے دوران ہفتہ بھی مجھ سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز دوران ہفتہ آپ کو کرنے کے لیے کچھ سوالات، کچھ ایکٹیویٹیز وہ بھی مل جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔